معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ اگر آپ تیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: لاہور میں قحط سالی۔ گزشتہ 2000 برس کے عرصے میں لاہور اور پنجاب بھر میں تقریباً 20 عظیم قحط آتے رہے۔ عظیم قحط سے مراد وہ قحط ہے جو مسلسل 3 برس یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہے۔ لاہور کے اناج کے ذخائر زیادہ تر حوصلہ بڑھائے رکھتے تھے، لیکن ماضی میں ایسے خوفناک زمانے بھی آتے رہے، اتنے ڈراؤنے کہ ہم آج ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سرکاری ریکارڈ دیکھیں اور تاریخ کی مختلف کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوسطاً ہر 100 برس بعد لاہور کو کسی نہ کسی عظیم قحط کا سامنا رہا ہے۔ سب سے بدترین قحط 6 برس تک جاری رہا اور حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ شہر میں داخل ہونے کے خواہش مند لوگوں پر شہر کے پھاٹک بند کر دیے گئے تھے، اور فاقہ کشی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے آدم خوری پر مجبور ہو گئے تھے۔ موجودہ دور میں ایسی بھیانک صورتحال کا تصور بھی محال ہے، لیکن ہماری تاریخ میں ایسا 3 بار ہو چکا ہے۔ ہر مرتبہ قحط کی طوالت نے 4 برس کی حد عبور کر لی تھی اور آدم خوری کی اطلاعات ملنے لگی تھیں۔ ہمیں ان دل خراش واقعات کی تحقیق کر کے ضابطۂ تحریر میں لانا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کن کن مصائب کا سامنا رہا ہے۔ ایک طرح سے یہ بھی ایک اساسی وجہ ہے کہ ہم آج بھی اجتماعی طور پر ہی سلوک روا رکھتے ہیں۔ لاہور یقیناً شاندار عمارت سے عبارت ہے اور ایک ایسی تاریخ کا حامل ہے جس کی مماثل کرۂ ارض پر بہت کم شہر کر سکتے ہیں۔ یہ باغات، شورا اور یونیورسٹیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لاہور عوام الناس سے بھی متعلق ہے۔ یہ شہر جو کچھ بھی ہے یہاں کے لوگوں کی وجہ ہی سے ہے، جو یہاں رہتے رہے ہیں اور اب بھی یہاں رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ افتاد ان پر پڑی ہے انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ ہمیں اپنی اجتماعی زندگیوں میں زخموں کے داغوں کو ذہنوں سے محو کر دینے کی عادت ہے۔ ہمیں خوفناک قحطوں کے داغوں کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں محسوس کر سکیں اور آج ان پر یقین رکھ سکیں۔ یہ قحط یقیناً ہماری تاریخ کے جو کئی ہزار برس پر محیط ہے عارضی لمحات نہیں رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوک گیت ہمارے اجتماعی برتاؤ کی طرح سب ان جیسے خوفناک واقعات سے جنم لیتے ہیں۔ ضبط تحریر میں آنے والا پہلا قحط جس نے لاہور کو زد کیا وہ 650 عیسوی میں آیا تھا۔ اگرچہ اس وقت کے قحط نے پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، پنجاب کے 2 دروازوں کے علاقوں سے لوگ لاہور آئے اور اس کو گھیرے میں لے لیا۔ پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ لاہور آ گئے اور اس کو گھیرے میں لے لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے اناج کے ذخائر میں ان کے حصے کی خوراک موجود ہے۔ ہندو راجپوت راجہ کے پاس یقیناً اچھے خاصے ذخائر تھے اور اس نے اپنی رعایا کی ممکنہ حد تک مدد بھی کی، لیکن لوگ گلیوں میں محض بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ 879 میں ایک اور عظیم قحط نے لاہور پر کاری وار کیا۔ اس وقت اندرون شہر واقع اناج کے گوداموں پر حملہ کر دیا گیا اور امن امان کی صورتحال کے انہدام کی وجہ سے قحط طول پکڑتا گیا۔ اس عمل میں بھٹ راجہ کی جانب سے رعایا کی بغاوت کو بزور طاقت کچلنا پڑا تھا، اور جب دوبارہ امن امان بحال ہو گیا تو خوراک مہیا کر دی گئی۔ لیکن بدترین قحط جو لاہور پر حملہ آور ہوا وہ 1941 میں آیا اور یہ 1022 تک جاری رہا۔ اس قحط نے نہ صرف پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ سارے برصغیر کے بھی لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔
ایک تخمینے کے مطابق اس قحط میں پنجاب کی 35% آبادی ختم ہو گئی تھی۔ آبادی اس پوری طرح ختم ہوئی کہ ہر روز بیسیوں لاشیں گلیوں میں پڑی پائی جاتی تھیں، جو محض بھوک اور تھکن سے لقمہ اجل بن گئی تھیں۔ ہمارے حالات کی خرابی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمارے افغانی بھائیوں نے اپنی اولین عظیم لشکر کشی کا آغاز کر دیا، اور جو کوئی بھی ان کے راستے میں آیا اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ ہماری کمیاب گندم اور چاولوں کی فصل کے متعدد حصے لوٹ کر اپنے ساتھ افغان لے گئے، اگرچہ ہماری نصابی کتب میں یہی لکھا گیا ہے کہ وہ اسلام پھیلانے آئے تھے۔ آخر کار کچھ سکون میسر ہوا اور بڑے بڑے سیلاب شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں آنے کے بعد زمین زرخیز ہو گئی اور کئی برس تک غیر معمولی اچھی فصلیں ہونے کی اطلاعات آتی رہیں۔ اس دور کی بات ہے کہ اگر لاہوری یا لوہاری دروازے کی تعمیر کی گئی، اناج کے گودام بھرے رہے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک لحاظ سے یہ خوشحالی کے زمانے ہی لاہور کو ایک عظیم شہر بنا گئے۔ لاہور کی اٹھان اس خوشحالی کی بدولت ہوئی جو بھرپور فصلوں کی وجہ سے ہوئی۔ آج بھی یہی راہ منزل ہے، لیکن 1148 میں ایک اور قحط نے لاہور کو آ لیا جو 1159 تک جاری رہا۔ اگرچہ یہ پورے ہندوستان میں پھیل چکا تھا، جہاں اس کا اثر بھی زیادہ تھا، لیکن لاہور بھی متاثر ہوا اور ہزاروں لوگ اس کی گلیوں میں مر گئے۔ اس کے بعد 2 اچھے برس آئے اور اس سے قبل کہ اعتماد بحال ہو پاتا، 1162 میں ایک اور قحط آ گیا۔ بیرونی حملے اور قحط ہاتھوں میں ہاتھ دیے اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ 1344-45 میں ہندوستان میں عظیم قحط آیا اور اس وقت مغل شہنشاہ اپنی گھرداری کے لیے ضروری اشیاء حاصل کرنے کے قابل نہ رہا۔ یہ قحط کئی برس تک جاری رہا اور لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 1396 سے 1407 تک درگا دیوی قحط 12 برس تک ہندوستان میں جاری رہا۔ لاہور تو تباہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن پھر عظیم ترین سیلاب آ گئے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ لاہور کے وسیع اناج کے ذخائر پورے ہندوستان میں مشہور تھے۔ اسی وجہ سے مغلیہ خاندان لاہور میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ پھر بنگال کا عظیم قحط 1769-70 میں آ گیا اور 1/3 آبادی 1 کروڑ ختم ہو گئی۔ یہ المیہ سمجھ سے یکسر باہر تھا۔ اس زمانے میں لاہور نے اچھے انتظامات کیے، اگرچہ 1798 میں یہاں کال پڑا، لیکن 1783 میں چالیسا قحط آ گیا جس نے لاہور اور جموں کو متاثر کیا اور سینکڑوں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ اگرچہ شہر لاہور نے اس زمانے میں اپنی گندم کا آذوقہ مقرر کر دیا تھا اور امن عامہ کو برقرار رکھا تھا، اسی قحط کے دوران کشمیری آبادی لاہور منتقل ہوئی تھی۔ آج جو ہمارے ہاں جو اتنی کشمیری آبادی نظر آتی ہے وہ اسی قحط کے سبب ہے۔ 1790 میں دوجی باریا کھوپڑی قحط نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اتنے زیادہ افراد لقمہ اجل ہوئے کہ ان کو دفنایا نہ جا سکا۔ روایت کے مطابق یہ اب تک آنے والے قحطوں میں شدید ترین قحط تھا۔ یہ قحط 4 برس تک جاری رہا اور اس میں آدم خور کے واقعات کی بھی اطلاع ملی۔ یہ قحط 4 برس تک جاری رہا اور اس میں آدم خوری کے واقعات کی بھی اطلاع ملی۔ اسی زمانے میں لاہور کے موری دروازے کی تعمیر ہوئی تاکہ رعایا اپنے ہزاروں مردوں کو دریائے راوی پر جو شہر کی 4 دیواری سے بیرون بہتا تھا کریا کرم کے لیے لے جا سکیں۔ کھوپڑی قحط کے بعد بھی بڑے بڑے قحطوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کا سبب ہماری تحقیق کے بعد ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ کیوں قحطوں کا دورہ رہا۔ اس کی وجہ تھی کہ انگریز ہمارے اناج کے بڑے بڑے ذخیروں پر قبضہ کر رہے تھے۔ برطانوی سامراجی طرز حکومت کے اس پہلو کو پہلے کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا۔
1838 میں ایک شدید قحط نے ہندوستان کے شمال مغربی صوبہ جات متحدہ صوبہ جات کو آ لیا، جس میں 8 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 1861 میں ایک اور عظیم قحط ہندوستان کے شمال مغرب پر حملہ آور ہوا، جس میں 5 لاکھ افراد راہی عدم ہوئے۔ 1866 میں ایک اور قحط عظیم نے بنگال اور اڑیسہ کو لپیٹ میں لے لیا، جس میں 10 لاکھ افراد مارے گئے۔ 1869 میں ایک قحط عظیم نے راجپوتانہ کو متاثر کیا، جس میں 15 لاکھ افراد مارے گئے۔ 1876 میں ایک اور قحط عظیم مرکزی اور مغربی ہندوستان پر حملہ آور ہوا، جس میں 50 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور ان واقعات سے بری طرح متاثر ہوا اور اس کے اناج کے ذخائر ختم ہو گئے۔ 1897 میں ایک اور قحط عظیم آیا۔ 1899 میں آنے والا قحط عظیم 1901 تک جاری رہا۔ یہ آخری قحط تھا جو لاہور پر حملہ آور ہوا۔ اس قحط میں برِ صغیر میں 10 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ ہمارے لوگوں نے بہت خوفناک زمانے دیکھے ہیں۔ قحطوں نے ان طریقوں کو رواج دیا جنہیں ہم برت رہے ہیں۔ ہمارے تحفظات کسی اور نسبت کی بجائے قحط سے زیادہ متعلق ہیں۔ جدید ذرائع نقل و حمل کے مرہون منت ہے کہ اب قحط کم از کم پاکستان میں قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ تا وقت یہ کہ ہم سکھا شاہی افراتفری نہ مچا دیں۔ جس طرح ہم نے اپنے کمیاب پانی کے ذرائع کے انتظام میں کر رکھی ہے، لیکن وہ تو سیاست کی بات ہے، ذرا سوچئے۔ سب ہیڈنگ: بسنت اور صوفی بزرگ۔ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ موسم بہار کا قدیم بسنت پنچمی میلہ جو لاہور میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، بینہ ہر سال برصغیر کے مسلمان دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بھی مناتے ہیں۔ یہ 700 برس قدیمی رنگا رنگ روایت چشتیہ سلسلے کے صوفی بزرگ اور ان کے مرید حضرت امیر خسرو سے تعبیر کی جاتی ہے، جو غالباً اولین مسلمان تھے جو بسنت منانے پر خوشنودی کا اظہار فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے یہ صوفی بزرگ ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آئے ہوئے تھے کہ بسنت کے تہوار کے رنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وصیت فرمائی کہ ان کے مریدان بہار کا موسم دہلی میں بھی اتنی ہی دھوم دھام سے منایا کریں۔ لیکن ہوا یوں کہ پورے شہر میں تو نہیں، لیکن بسنت میلہ صرف ان صوفی بزرگ کی درگاہ پر ہی منایا جاتا رہا، اور آج تک بسنت تہوار پتنگیں اڑانے، میلہ لگانے، کلاسیکی موسیقی کی نغمہ سرائی، خاص طور پر بسنت راگ آلاپنے اور دیگر دھیمے راگوں کے ساتھ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بعد ازاں درگاہ والوں نے اس میلے میں قوالیاں بھی شامل کر دیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب سے قدامت پسندوں نے درگاہ کا انتظام سنبھالا ہے، جشن بہار کے جوش و جذبے والی رونقوں پر بھی یزمرگی چھا گئی ہے۔ جب سے قدامت پسندوں نے درگاہ کا انتظام سنبھالا ہے، جشن بہار کے جوش و جذبے والی رونقوں پر بھی یزمردگی چھا گئی ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں لاہور اور دہلی میں 2 دلچسپ تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ لاہور میں انتہائی مذہبی قدامت پسند حضرات نے عوام کی اخلاقیات پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مذمت کرنی چاہیے اور میلے ٹھیلے والی مسرت کے عنصر کو ہی کچل کر رکھ دیا ہے۔ ادھر دہلی میں صدیوں کے بیتنے کے ساتھ ساتھ قدامت پسندوں کے غلبے کی وجہ سے رونقوں کو ختم کر کے اسی لاہوری تہوار کو چندہ اکٹھا کرنے کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ میرا اندازہ ہے اگلے چند برسوں تک بھارت کا بسنت پنچمی سیاحوں کی توجہ مرکوز کر لے گا، اور یہ ویسے ہی ہوگا جیسے بھارت نے اپنے ہاں ایک جعلی شہر سیالکوٹ بنا کر ہمارے اصلی شہر سیالکوٹ کی کھیلوں کے سامان کی صنعت کو اچک لیا ہے۔ بسنت کے معاملے میں میرا یقین محکم ہے کہ اس موقع کو ہتھیانا
ناممکن ہے۔ بسنت کی خوبصورتی اس حقیقت میں ہے کہ یہ خالصاً عوام کا میلہ ہے، خواہ وہ کلیدی عہدے پر ہوں، نچلے یا وسطی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں یا کسی بھی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ موسم بہار میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے بھیتر سے رجائیت باہر کھینچ لاتا ہے۔ عملی طور پر یہ بے ساختہ پن آج بھی موجود ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ متشدد حملہ آوروں کے برعکس جو زندگی کو آر یا پار کے معنوں میں ہی لیتے ہیں، یہ برصغیر کے عظیم صوفی حضرات تھے جنہوں نے لوگوں کو صحیح طور پر سمجھا، خاص طور پر غریب لوگوں کو ان کے رنگ برنگے انداز میں جانچا۔ داتا گنج بخش سے نظام الدین اولیاء اور بلے شاہ تک سب نے بہار کی بدلتی ہوئی رت میں اندرونی روح کی خوبصورتی کو دیکھا، سرسوں کے کھیتوں میں پیلے پیلے پھولوں کو کھلتے دیکھا۔ بنیادی حقیقت یہی ہے، اس سے قطع نظر کہ کوئی کس کی اور کیسی عبادت کرتا ہے، کہ ہماری تقدیریں اپنی سرزمین سے نہایت مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نقطۂ آغاز کے طور پر حقیقت یہ ہے کہ بہار کا مطلب ہے کہ سورج کی تمازت جلد ہی ہماری گندم کی فصل کو پکا دے گی اور ہمارا اگلے برس کا اناج یقینی ہو جائے گا۔ قدیم مذاہب جین مت، ہندو مت اور بدھ مت جو اپنے اپنے ادوار میں لاہور میں بام عروج پر تھے کو الگ رکھیں، مسلمان صوفیہ کرام نے اس کو نئے معنی عطا کیے۔ سکھ اسے قمری سال کے مہینے بیساکھ کی 5ویں تاریخ کو بیساکھی کے نام سے مناتے ہیں۔ سال کے زیادہ تر عرصے میں پتنگ بازی پر پابندی نے اس قدیم میلے کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ وجہ صرف اور صرف دھاتی تار کا استعمال ہے، جو یقیناً محض خوشی منانے کے اس کھیل میں سراسر غیر حکمت عملی ہے۔ کوئی بھی شخص بیک وقت ناجائز کام کرتے ہوئے خوشی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف دھاتی تار استعمال کرنے والوں کو اچانک چھاپا مار کر پکڑنے پر پوری توجہ دیں اور اچھے طریقے سے سزا دینا چاہیں تو ان کے چہروں کو کالا کر کے گدھوں پر سوار کرایا جائے، تب شاید قانون کو نافذ کیا جا سکے۔ ہمیں سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دھاتی تار والے پتنگ بازوں کو اچانک پکڑوانے میں عوام کو شرکت کی دعوت دینا ہوگی تاکہ مجرموں کو حوالہ پولیس کیا جا سکے۔ اس ضمن میں حکام کو ہر کس و ناقص کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن حکام کے پتنگ اڑانے پر پابندی لگانے کے فیصلے کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ حماقت ہے کہ چند بے ایمانی کرنے والوں کی وجہ سے پتنگ بازی پر ہی پابندی لگا دی جائے۔ اگر اس دلیل پر جائیں تو پھر تو ہر کھیل پر بہترین تفریحی کھیلوں سمیت پابندی لگ جائے گی۔ ہمارے بچپن کے دنوں میں پتنگ بازی رات ہوتے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ ہم کاغذ کے لالٹینی غبارے بنایا کرتے تھے۔ رات کو پورے اندرون شہر کے آسمان پر کاغذی لالٹین ہوا کے دوش پر تیر رہی ہوتی تھیں۔ بسنت پر ہم لوگ لاہور کو جس قدر چاہیں خوبصورت یا بدصورت بنا سکتے ہیں۔ بھارتیوں کو بسنت پر پیسہ کمانے کے حربے مبارک ہوں۔ ہم لاہوریوں کو ضرورت ہے تو محض یہ کہ اس موقع پر لوگوں کی آمد پر پابندی نہ لگائیں اور کسی تقریب کا رنگ پھیکا نہ پڑنے دیں، بلکہ اس جشن کو نئی بلندیوں تک لے جائیں۔ کم از کم میں تو اپنے تئیں خوشی سے نہال ہو جاؤں گا۔ سب ہیڈنگ داتا دربار، جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ جب کوئی لاہور کے بارے میں بات کرے تو کسی نہ کسی مقام پر داتا گنج بخش کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ ان کا انتقال 465 ہجری میں ہوا اور آج کل 1435 ہجری ہے۔ 970 قمری یا 900 سے زائد عیسوی برس قبل۔ اتنی طویل مدت کے گزرنے کے باوجود اس مزار کے ارد گرد زندگی ہمیشہ رواں دواں رہی ہے، لیکن اس مزار کے ارد گرد کی حقیقی زندگی ہے کیا؟ ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم میں سے بیشتر کسی نہ کسی مرحلے پر تجسس کی بنا پر یا تعظیماً وہاں جا چکے ہیں۔ پچھلے برس سے بطور ایک صحافی جو مزار کے پڑوس میں رہائش پذیر رہا ہوں، میں
بادشاہان، صدور، وزرائے اعظم، گورنروں، وزراء اور بے شمار دیگر درخشاں ہستیوں کو وہاں آتے جاتے دیکھتا رہا ہوں، لیکن پھر یہاں بھوکے اور پریشان حال افراد تو ایک طرف، فقیروں اور جیب کتروں کی بھی بہتات ہے۔ یہاں پارسا لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور دھوکے باز بھی، اور غالباً مؤخر الذکر کی تعداد اول الذکر سے کہیں زیادہ ہے۔ جو اس مزار کے ارد گرد ہوتا ہے وہی اس شہر کی تاریخ بھی ہے۔ پہلے زمانے میں داتا گنج بخش علی مختوم گنج بخش حجویری لاہوری کہلاتے تھے، کیونکہ اسی نام گرامی سے وہ دیگر ملکوں میں جانے جاتے ہیں۔ وہ کون تھے بھائی ہمہ، اور کیا وجہ ہے کہ اپنی وفات کے تقریباً 1000 برس بعد بھی ان کی اس قدر تعظیم کی جاتی ہے؟ داتا گنج بخش 431 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی سے لاہور تشریف لائے تھے اور سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کا اصل وطن حجویر تھا، اسی لیے یہ کے نام کا حصہ بن گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ابتدائی قوائف میں وہ شیخ علی مختوم غزنوی کہلاتے تھے، حجویری نہیں، کیونکہ وہ محمود غزنوی کے بیٹے کے ہمراہ غزنی سے آئے تھے۔ مغرب سے مسلمان فاتحین کی پہلی کھیپ نے برصغیر کی دولت کو افغانی لشکر کے ہاتھوں لٹتے ہوئے دیکھا۔ محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا برصغیر آیا تو فتوحات کی دوسری لہر آئی، لیکن اس کے ہمراہ بہت سے صوفیہ کرام بھی آئے تھے جن کا واحد مقصد صرف اللہ کا پیغام پھیلانا تھا۔ ان صوفیہ کرام میں سب سے پہلے آنے والوں میں داتا گنج بخش تھے۔ کسی عقیدت مند لاہوری کے لیے جو یہ سمجھتا ہو کہ داتا صاحب صرف اسی کے ہیں، یہ امر دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ان کے مزار پر ان کا سلسلہ نسب واضح طور پر نسب ہے جو یوں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں مدفون ہے شیخ علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید شہید بن امام حسین بن علی مرتضیٰ، جس کا مطلب ہے کہ شیخ علی مخدوم گنج بخش حجویری لاہوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 پشت پر ہیں۔